نکاح سے پہلے کی جھجک اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ بغیر کسی خوف کے ملتے تھے۔ آج کل یونیورسٹی میں ہر کسی کی زبان پر دونوں کا قصہ تھا۔ وہ جدھر سے گزرتے تھے نگاہیں ان کا دور تک پیچھا کرتی محسوس ہوتی تھیں، لیکن اب انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے عاقب کو ان گمنام ٹیلی فون کالز کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن جب سے اس کا نکاح عاقب حمدانی کے ساتھ ہوا تھا وہ کالز آنا بند ہو گئی تھیں۔ نکاح کے ایک ہفتے بعد جب وہ یونیورسٹی گئی تو سر معیز نے لیکچر کے بعد اسے اپنے آفس میں بلوایا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن چندا کا کہنا تھا جو کچھ بھی ہو آخر وہ ہمارے پروفیسر ہیں، پیپرز انہوں نے ہی چیک کرنے ہیں۔ وہ پھر سے لیکچر شروع کر دیں گے؟ تم جا کر تو دیکھو، کیا پتہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں بلوایا ہو۔ آخر کو وہ تمہارے جیٹھ ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ چندا کے کہے جملے پر چونکی تھی۔ اب تم بنو نہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کیوں تمہیں نہیں علم کہ عاقب اور سر معیز بھائی ہیں؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ حیرت ہے، کیا نکاح کے وقت سر معیز موجود نہیں تھے؟ مجھے کیا پتا، مجھے تو اس لمحے اپنا ہوش نہیں تھا۔ ویسے بھی اس کے گھر والے نہیں آئے تھے، بس اس کے ساتھ اس کے 2 دوست تھے۔ ماریا تم ٹھیک کہہ رہی ہو؟ چندا اس کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ چندا مزید کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ تم نے بھی تو مجھے نہیں بتایا۔ اب ماریا اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس مرتبہ اس کی آواز دھیمی تھی۔ یہ بات تو یونیورسٹی کے ہر اسٹوڈنٹ کو معلوم ہے، جواب میں چندا بولی، اور کبھی عاقب نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ ماریا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اور وہ چندا کی بات پر خاموش رہ گئی۔ اس وقت اسے کوئی بات نہیں سوجھ رہی تھی، بلکہ سرے سے کوئی سوچ اس کے ذہن میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ خبر کہ عاقب اور سر معیز دونوں بھائی ہیں اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد چندا نے اس کا کندھا ہلایا۔ تم سر معیز کے آفس جاؤ۔ وہ اسے سر اٹھا کر بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ سر معیز کے آفس نہیں گئی تھی، بلکہ اب اسے عاقب کی تلاش تھی۔ آخرکار وہ اسے کیفیٹیریا میں دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اسے دیکھ کر وہ ماریا کی جانب آیا۔ کیسی ہو ماریا؟ اس نے جواب نہیں دیا اور کیفیٹیریا سے باہر نکل آئی۔ عاقب بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ پھر وہ کچھ دور جا کر رک گئی اور اس کی جانب مڑی تھی۔ سر معیز سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ معیز سے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں ناگواری در آئی۔ ہاں، کیا لگتے ہیں وہ تمہارے؟ دنیا اسے میرا بھائی کہتی ہے۔ اسے عاقب حمدانی کے لہجے میں طنز کی جھلک نظر آئی۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ وہ ایک مرتبہ پھر سے کھوجتے ہوئے لہجے میں بولی۔ میری چھوڑو، البتہ میرا باپ بھی اسے میرا بھائی کہتا ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی۔ اچھا تم جاؤ، تمہارے دوست انتظار کر رہے ہوں گے، میں چلتی ہوں۔ سنو، آج یونیورسٹی آف ہونے پر لنچ کے لیے چلیں گے، بعد میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ نہیں، آج نہیں۔ اس نے انکار کیا اور پھر وہ چلی آئی۔ اگلے دن عاقب اسے کہہ رہا تھا، آج میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ میں تو روزانہ ہی گھر جاتی ہوں، ماریا سمجھا کرو نا، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، بلکہ تمہارے، ہم دونوں کے گھر۔ میں سمجھی نہیں عاقب۔ بھئی اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ڈیڈی آج صبح پاکستان واپس لوٹے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے تمہیں ان سے ملوا دوں، بلکہ انہیں ان کی پیاری سی بہو سے ملوا دوں۔ اس کی بات سن کر وہ محض مسکرا کر سر جھکا گئی۔ بولو چلو گی نا؟ جواب میں اس نے اسپات میں سر ہلایا تھا۔ اس دن وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اسے وہ گھر کم، محل زیادہ محسوس ہوا تھا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ عاقب نے اسے گھر چلنے کی آفر کی تھی، لیکن وہ انکار کرتی آئی تھی۔ ابھی نہیں عاقب، اس طرح نہیں۔ ایک ہی مرتبہ رخصت ہو کر آنا چاہتی ہو نا، پھر کبھی نہ واپس جانے کے لیے؟ وہ اس کی بات سن کر مسکرائی تھی۔ اس کے مسکرانے پر عاقب حمدانی ہنس دیا تھا۔ ماریا کو اس کی ہنسی بہت عجیب محسوس ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ چلو اندر، رک کیوں گئی؟ عاقب تمہارا گھر بہت بڑا ہے، وہ کہے بنا نہیں رہ سکی۔ صرف میرا ہی نہیں بلکہ ہمارا۔
اس نے کہا تو فخر سے ماریا کی گردن اکڑ گئی تھی۔ اس کے ہمراہ کتنے فخر سے وہ چلتی ہوئی اندر آئی۔ اندر کی سجاوٹ دیکھ کر اس نے بے اختیار سوچا تھا، کیا اب بھی مجھے رشک نہیں کرنا چاہیے؟ ماما پاپا تو بس ایسے ہی میرے بارے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ڈیڈی، یہ ماریا ہے۔ عاقب نے کمرے میں گونجنے والی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے چونک اٹھی تھی۔ اس نے سامنے صوفے پر بیٹھے شخص کی جانب دیکھا جسے عاقب نے ڈیڈی کہہ کر بلایا تھا۔ گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کہیں سے بھی تو وہ عاقب کے ڈیڈی نہیں لگتے تھے، بلکہ دیکھنے میں وہ باپ بیٹے سے زیادہ بھائی دکھائی دیتے تھے۔ یہ وہی ہے نا جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ میں سگار پکڑ رکھا تھا۔ جی ڈیڈی، آپ نے درست سمجھا۔ عاقب ہمدانی مسکرایا تھا۔ عاقب، مجھے تمہاری چوائس اچھی لگی۔ وہ شخص اس کے 2 قدم قریب آ کر بولا۔ ماریا کو اس شخص کا انداز بہت عجیب سا لگا تھا۔ بہت عجیب انداز میں عاقب نے اس کا تعارف کروایا تھا اور بہت ہی عجیب انداز میں اس شخص نے رسپانس دیا تھا۔ وہ خاموش اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ اس شخص کی نظریں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بہت عجیب سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے، ایک ہاتھ میں سگار پکڑے، وہ شخص چند لمحے میں اسے دیکھتا رہا اور پھر عاقب کی جانب مڑا۔ عاقب، تم نے زندگی میں پہلی مرتبہ صحیح معنوں میں مجھے خوش کیا ہے۔ بولو کیا لوگے؟ ابھی نہیں ڈیڈی، کام مکمل ہونے پر۔ وہ ہنسا تھا۔ یعنی لمبا ہاتھ مارنے کا ارادہ ہے؟ کچھ ایسی ہی بات ہے۔ معنی خیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ بولا تھا۔ اینی وے، تم انجوائے کرو، مجھے ذرا کام ہے۔ اتنا کہہ کر وہ شخص اندر چلا گیا۔ ماریا اپنی جگہ یوں ہی کھڑی تھی۔ اسے تو سمجھ بھی نہیں آیا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس کے ذہن میں تو کچھ اور ہی تھا، لیکن یہاں سب اس کا خیال تھا کہ نکاح پر غیر موجودگی پر وہ کچھ کہیں گے اور وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ عاقب بولا، ڈیئر ماریا، کیسے لگے تمہیں میرے ڈیڈی؟ تم نے انہیں بتایا نہیں؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کس بات کا؟ وہ حیران ہوا۔ یہی کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ او یار، میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا کہ تم کس بات کا ذکر کر رہی ہو۔ بھئی انہیں بتاتا تو جب انہیں پہلے سے ہی معلوم نہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے بھی تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں تشویش سے زیادہ پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ ماریا، اب تم ہائی سوسائٹی کی فرد بن چکی ہو، میری بیوی ہو، تمہیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ جن باتوں کا تم ذکر کر رہی ہو وہ سب لوور کلاس کی دقیانوسی باتیں ہیں۔ اس کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تھی، آ کے مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ ہیں بھئی اتنی جلدی؟ ابھی تو آئی ہو، گھنٹہ ہو گیا ہے، پلیز چھوڑ آؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ یہ جو تمہاری دیر سویر کی باتیں ہیں نا، یہ مجھے پسند نہیں۔ چلو اٹھو۔ ٹیلی فون کی بیل پر جب اس نے ریسیور اٹھایا تو لمحے بھر میں وہ آواز پہچان گئی۔ کیا آپ مجھے مل سکتی ہیں؟ کیا ملنا بہت ضروری ہے؟ جی، ایسا ہی سمجھ لیں۔ پلیز انکار مت کیجیے گا۔ بہت عرصے بعد خود میں حوصلہ کر پائی ہوں کہ آپ کا سامنا کر سکوں۔ جی آپ آ جائیے۔ کیا آپ کو ایڈریس معلوم ہے؟ جی، سب کچھ معلوم ہے، وہ بھی جو آپ کو نہیں معلوم۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟